میں سر جھکائے مسلسل ہاتھ چلا رہی تھی۔ ابھی ایک کپڑوں کا ڈھیر ایک طرف پڑا ہوا تھا اور ابھی بہت سے کپڑے آنے والے تھے۔ عید سر پر تھی، اسی لیے لوگوں کا رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میری تو اب آنکھیں رہ گئی تھیں کپڑے سی سی کر۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ انکار کر دوں، مگر یہاں پر رہنا کون سا آسان کام تھا، اور یہاں پر رہنے کے لیے میرا کام کرنا ضروری بھی تھا، کیونکہ میرے کام کیے بغیر یہاں پر رہنا ناممکن تھا۔ انچارج نے سختی کر رکھی تھی، اور پھر عید کی تیاریاں بھی تو مکمل کرنی تھی۔ لوگوں کا آنا جانا بڑھ گیا تھا، ہر کوئی اپنے کپڑے لینے کو تیار تھا، مگر میں اکیلی سینے والی تھی۔ یہاں پر اور بھی بہت سی لڑکیاں اور عورتیں تھیں جو کپڑے سلائی کرتی تھیں، مگر زیادہ تر لوگوں کو میرا کام پسند آتا، اس لیے میرے پاس رش لگا رہتا تھا، اور انچارج کی سختی کی وجہ سے میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہمیں انکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ انچارج میرے سر پر کھڑی تھی اور بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ جلد سے جلد کپڑے سلائی کرنا شروع کر دو۔ میں سارا دن کپڑے سی سی کر تھک چکی تھی۔ اب شام ہوتے ہی جیسے ہی کمرے میں گئی تو انچارج میرے پیچھے پیچھے آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ ابھی سے اسی لیے زیادہ وقت نکالا کرو اور تھوڑا وقت سویا کرو۔ میں تو حیران رہ گئی کہ پورے دن میں صرف 4 گھنٹے تو سوتی تھی، کیونکہ کام کا بوجھ ہی اتنا تھا کہ مجھے سونے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ میں اپنا کام بہت ایمانداری کے ساتھ کرتی تھی، اس کے باوجود انچارج مجھ سے خوش نہ ہوتی، اور اس کو یہی لالچ لگا رہتا کہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ کپڑے سل جائیں تاکہ عید تک اچھی کمائی ہو جائے۔ مگر مجھے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا تھا، جو دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی، اور یہاں پر مجھے کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ کتنی دفعہ انچارج کو بھی کہہ چکی تھی، مگر اسے بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی مجھے طرح طرح کی دوائیاں دے دیتی تھی اور کہتی کہ یہ کھا لو، اس سے آرام آ جائے گا، لیکن اب تو میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے نہ جانے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرے کمرے میں ساتھ رہنے والی میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھوں کے نیچے اتنے سیاہ حلقے کیوں پڑتے جا رہے ہیں؟ میں کافی پریشان ہوئی اور اس سے کہا کہ میں خود حیران ہوں کہ یہ حلقے آہستہ آہستہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تبھی میری سہیلی مجھے کہنے لگی کہ تم انچارج کو کیوں نہیں بتاتی، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میں نے اسے بتایا ہے، لیکن اس نے میری بات پر کان ہی نہیں دھرے۔ ایک روز میں کپڑے سلائی کر رہی تھی، اگلے روز عید تھی۔ چاند رات کے دن میں نے بہت محنت کی اور بہت سے کپڑے سلائی کیے۔ ابھی میں اپنا کام ختم کر کے بیٹھی ہی تھی اور خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وقت پر سب کے کپڑے پہنچ چکے تھے۔ تبھی میرے پاس انچارج آئی اور آ کر کہنے لگی، یہ لال جوڑا ہے، اس کو سی کر پہن لو۔ وہ اتنا خوبصورت لال جوڑا تھا کہ میں نے یہ تک نہ سوچا کہ میں تو بیوہ ہوں، تو یہ لال جوڑا میں کیوں پہنوں گی؟ میں نے فوری طور پر انچارج سے وہ جوڑا پکڑا اور سینے لگی۔ ساری رات میں نے وہ جوڑا بیٹھ کر سلائی کیا اور انچارج کو وہ جوڑا بہت پسند آیا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، یہ جوڑا آج تم پہنو گی۔ میں کافی حیران ہوئی، لیکن انچارج نے میرے کان میں ایک ایسی بات کہی کہ میں نے فوری طور پر وہ جوڑا پہن لیا، مگر میرا پورا وجود کانپ رہا تھا کیونکہ مجھے اس فقیر کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ لیکن قیامت تو اس وقت ٹوٹی جب میرا نام روبینہ ہے، میری عمر 50 سال ہے، میرے ماں باپ کی میں اکلوتی اولاد تھی۔ اماں ابا نے تو مجھے بہت لاڈ پیار سے رکھا تھا۔ ابا مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ ابا کا کہنا تھا کہ میں ان کی زندگی کا وہ حصہ ہوں جو کبھی بھی ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ میں ان کے جگر کا ٹکڑا ہوں۔ ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ گھر میں ہر طرف پیسے کی ریل پیل تھی۔ کبھی بھی پیسے کو لے کر ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کبھی بھی اماں ابا کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اماں ابا ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اماں ابا میں پیار دے کر ہمارے بہت سے رشتہ دار ہم سے جلا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ان دونوں میں تو آج تک کسی بات کو لے کر لڑائی نہیں ہوئی۔ دونوں بہت نصیب والے ہیں۔
کہ ایک دوسرے کو سمجھ چکے ہیں، اور یہ بات حقیقت تھی۔ اگر کبھی ابا غصے میں ہوتے تو اماں خاموش ہو جاتی، اور اگر کبھی اماں غصے میں ہوتی تو ابا خاموش ہو جایا کرتے تھے، اور اماں کا غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی اماں کو منا لیتے۔ وقت کا کام تو گزرنا ہے، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اچھا وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ اماں ابا میں جتنی محبت تھی، اور لوگوں نے جتنا اماں ابا کو اپنے منہ میں لیا ہوا تھا، ہمیں ہر وقت یہی فکر ستائے جاتی تھی کہ کہیں اماں ابا کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ابا کا ایک ہی بھائی تھا، مگر وہ بھی ابا سے بہت حسد کرتا تھا۔ ابا نے اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنے بھائی کے نام کر دیا، تو میری چچی کہنے لگیں کہ اتنی جائیداد میں سے بس تھوڑا سا ہی حصہ کیوں دیا ہے۔ اماں اور میں تو حیران ہوتے کہ یہ کون سے چچا کا حصہ تھا۔ ابا نے تو پیار محبت میں یہ حصہ دیا تھا، مگر چچا کو عزت راس نہیں آ رہی تھی۔ ایک روز ابا گھر آئے تو کافی نڈھال سے لگ رہے تھے۔ ابا کو کافی تیز بخار تھا۔ ابا آتے ہی بستر پر لیٹ گئے۔ اماں بھی کافی پریشان ہو گئیں اور ابا سے کہنے لگیں کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں بھی کافی پریشان ہو گئی۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی، مگر کیونکہ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے ان کی ہر چیز کی فکر مجھے ستائے جاتی تھی۔ میں نے اماں کو دن رات ابا کی خدمت کرتے دیکھا تھا۔ اماں ابا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بہت فکر کرتی تھی، اور یہی سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی۔ لیکن اماں بھی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ وہ بھی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے آہستہ آہستہ وہ بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک روز اماں بیٹھی رو رہی تھی۔ ابا بستر پر ہیں۔ جب میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا، پریشان کیوں ہیں، رو کیوں رہی ہیں، تبھی اماں نے جو بات بتائی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اماں نے کہا، تمہارے ابا زیادہ دیر کے مہمان نہیں ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم تنہا دونوں ماں بیٹیاں کیا کریں گی؟ میں نے اماں سے کہا کہ کیا مطلب اس بات کا؟ تبھی اماں کہنے لگیں کہ تمہارے ابا کو جگر کا کینسر ہے، اور ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ خدا کے لیے ایسے نہ کہیں۔ میں اماں کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابا کے بغیر ہم لوگ کیسے رہیں گے؟ جس روز سے اماں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اس روز سے میرے دماغ میں عجیب و غریب وسوسے آنے لگے تھے، جیسے ابا اس دنیا سے جائیں گے تو میں اور اماں سڑک پر آ جائیں گی، ہم لوگوں سے سب کچھ چلا جائے گا، ہم لوگ جینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ان وسوسوں نے میری جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ گھر کا ماحول بہت عجیب ہو گیا تھا۔ اماں ہر وقت پریشان ادھر ادھر کے کام کرتی رہتی۔ میں کبھی اماں کو دیکھتی تو کبھی ابا کو۔ ابا بہت کمزور ہو گئے تھے اور بستر پر لگے ہوئے تھے۔ ابا نے تو کبھی ہمیں اف تک نہ کہا تھا، پھر وہ بھلا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے تھے؟ شام کا وقت تھا۔ میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی جب اچانک سے ابا کے زور زور سے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور بھاگتے ہوئے نیچے گئی اور جا کر اماں سے پوچھا کہ ابا کہاں ہیں؟ تبھی اماں کہنے لگیں کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابا کو اتنی کھانسی کیوں آ رہی ہے؟ اماں کہنے لگیں میں کچھ نہیں جانتی، اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، شاید مجھ سے آنسو چھپا رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے ابا کے کمرے میں گئی۔ جا کر دیکھا تو ابا نڈھال پڑے تھے، چہرہ چارپائی سے نیچے تھا، آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ بھی چارپائی سے نیچے تھے۔ میں نے جلدی سے جا کر ابا کو سیدھا کرنا چاہا، لیکن ابا کا وجود بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں نے ابا کو آوازیں دی، مگر ابا نے میری ایک بھی آواز نہ سنی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا ایک دفعہ میری طرف دیکھو تو صحیح، تمہاری بیٹی آئی ہے، تمہیں پکار رہی ہے۔ لیکن ابا نے میری ایک بھی نہ سنی۔ میں نے جیسے ہی ابا کا چہرہ اپنی طرف کیا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ابا کی زبان منہ سے تھوڑی سی باہر تھی اور وہ آنکھیں بند کیے بستر پر بے سود لیٹے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے اماں کو اونچی اونچی آوازیں دینا شروع کر دی۔ جب میرے ہاتھ بس میں کچھ نہیں رہا تو میں نے اماں کو پکارا۔ اماں بھاگتی ہوئی کمرے میں ہی آ کر کہنے لگیں کیا ہوا؟ میں رو رو کر
چیخ چیخ کر اماں کو کہنے لگی کہ اماں ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ اماں تو چہرے پر ہاتھ رکھے دیوار کے ساتھ چپک گئی، آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ مسلسل ابا کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکلا تھا، بس وہ ہلکا ہلکا سا سر ہلا رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اب ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے، ابا کے بغیر ہم کیسے رہیں گے؟ تبھی اماں کہنے لگیں کہ میں کچھ نہیں جانتی، جلدی سے جاؤ اپنے چچا کو فون کرو۔ میں بھاگ کر گئی اور میں نے چچا کو فون ملایا، مگر بہت فون کرنے کے باوجود بھی چچا نے فون نہ اٹھایا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں چچا فون نہیں اٹھا رہے۔ اماں کہنے لگیں کہ بار بار فون کرو، وہ اٹھا لیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چچا کا خود ہی فون آ گیا۔ میں نے چچا سے روتے ہوئے کہا کہ ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور اتنا کہتے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، آس پڑوس کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ اماں چارپائی کے پاس بیٹھی بین ڈال رہی تھی۔ آس پڑوس کی عورتیں اماں سے اظہار افسوس کر رہی تھی، یا شاید اماں کا دکھ بانٹنا چاہ رہی تھی، مگر میری نظر ابھی بھی دروازے پر ہی تھی کہ کس وقت چچا آئیں اور ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں اور کہیں کہ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی زندہ ہوں، بھائی کی جگہ میں لے لوں گا، تم لوگوں کا میں بہت خیال رکھوں گا۔ مگر سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ میری آنکھیں ترس ہی گئیں کہ شاید چچا آئیں۔ ابا کی تدفین کا وقت ہوا جا رہا تھا، چچا کو نہیں آنا تھا، وہ نہیں آئے۔ ادھر ادھر کے لوگوں نے ہی ابا کا جنازہ پڑھایا اور ان کی تدفین کی۔ جب ابا کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تب ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا ہے، کسی قیامت کا سماں ہے۔ اماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ رو تو میں بھی رہی تھی، مگر نظریں ابھی بھی دروازے پر تھیں کہ شاید ابھی چچا آ جائیں۔ وقت گزرتا گیا اور ابا کا جنازہ لے کر لے جایا جا چکا تھا۔ پڑوسن بھی اماں کو اظہار افسوس کر کے جا رہی تھی۔ ابا کے گھر سے جانے کے بعد زندگی اور مشکل ہو گئی تھی۔ ابا کی جو نوکری تھی وہاں سے جو پینشن آنی تھی، ابھی تک تو وہ بھی آنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ ابا کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر چچا نے ابھی تک ایک فون کر کے بھی ہمارا حال نہیں پوچھا تھا۔ اماں کو اس بات کا بھی بہت دکھ تھا۔ میں اماں کو تسلی دیتی رہتی کہ وہ بھی تو غیر ہی ہیں، باقیوں کی طرح ہیں، باقیوں نے کب ہمارا کوئی حال احوال پوچھا۔ تبھی اماں کہنے لگیں کہ یہ تو تمہارے ابا کا خون تھا، سگا بھائی تھا، اس سے بھی خاندان نے نہیں پوچھا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اتنا ظرف کسی کسی میں ہوتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ابا کے بھائی میں اتنا ظرف ہوگا؟ اسی لیے پریشان ہونا چھوڑ دو۔ اماں کہنے لگی اب ہم کھائیں گے کیا، کمائیں گے کیا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں پریشان نہ ہو، اگر مجھے لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرنے پڑے تو میں وہ بھی کروں گی، لیکن میں کماؤں گی، تم آرام کرنا۔ اماں کہنے لگی خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو، اور اتنا کہتا ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو ہم لوگوں کو یہ زندگی جینی نہ پڑتی۔ کتنی مشکل ترین ہے یہ زندگی، کسی نے یہاں تک نہیں پوچھا کہ دونوں ماں بیٹی زندہ بھی ہو یا مر گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں جب تک تم لوگوں پر امید لگا کر بیٹھو گی تب تک ایسا ہی ہوگا، اپنے رب پر امید لگاؤ، بے شک وہ بہترین کارساز ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم پر رحم کرے گا۔ زندگی اتنی مشکل کیوں تھی؟ ابا کے ہوتے ہوئے تو ہمیں کبھی بھی زندگی مشکل نہیں لگی تھی، پھر ابھی کیوں لگ رہی تھی؟ کیوں ہم لوگوں کی زندگی اتنی اجیرن لگ رہی تھی؟ اماں نے اپنی بیٹی بہت مشکل سے کاٹی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا کسی ویری دشمن کو بھی یہ وقت نہ دکھائے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ تو نصیبوں کی بات ہے، اب اس میں کسی انسان کا کیا قصور؟ تبھی اماں کہنے لگیں کہ خدا تمہارے اوپر رحم کرے، شوہر پہلے چلے جائیں تو بیوی بچے ایسے ہی برباد ہو جاتے ہیں جیسے ہم دونوں ہو گئیں۔ میری تو دعا ہے کہ ہر شوہر سے پہلے بیوی اس دنیا سے چلی جائے۔ موت تو برحق ہے، اسے ٹالا تو نہیں جا سکتا، لیکن دعا تو کی جا سکتی ہے۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ ایسی دعائیں نہیں کرتے، خدا نے جس کی جتنی لکھی ہے اس نے اتنا ہی وقت گزارنا ہے،
باقی آپ فکر نہ کریں، میں آج سے ہی باہر کام کی تلاش کے لیے جاؤں گی کہ شاید مجھے کہیں کام مل جائے۔ اماں کہنے لگیں تمہیں 10 پڑی کو کون کام دے گا؟ میں نے اماں سے کہا کہ کوئی تو ہوگا جو مجھے 10 پڑی کو بھی کام دے دے گا۔ اماں کہنے لگیں یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، یہ تم اکیلی سے پار نہیں ہوگا۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ آس پڑوس کے لوگوں کے کپڑے سینا شروع کر دیتی ہوں، اب گھر چلانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیں۔ تو اماں میری بات مان گئی اور کہنے لگیں کہ تم آس پڑوس سے کپڑوں کا پوچھو کہ کسی کو اپنے کپڑے سلوانے ہیں تو ان سے کپڑا لے آؤ، ہم وقت پر ان کو سی کر ان کے گھر واپس بھیج دیا کریں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ بہترین ہے، میں خود جا کر سب کو کپڑے واپس دے آیا کروں گی۔ اسی روز سے میں نے آس پڑوس کے لوگوں کے کپڑے لینا شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے تو آرام سے کپڑے دے دیے اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ہم کہیں اور سے سلواتے ہیں، ہم وہاں سے ہی سلوائیں گے۔ اماں نے دوسروں کی نسبت اپنی سلائی کچھ کم رکھی تھی، اسی وجہ سے اماں کے پاس دنوں میں ہی رش لگ گیا۔ اماں بھی کافی خوش نظر آ رہی تھی اور میں بھی خوش تھی کہ خدا کا شکر تھا ہم دونوں ماں بیٹی اب پیسے تو کما سکیں گی، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا تو نہیں پڑے گا۔ اب تو ابا کی موت کو مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن چچا نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ایسے بیگانے ہو گئے تھے جیسے ان کا خون ہی سفید ہو گیا ہو، جیسے وہ ہم لوگوں کو جانتے ہی نہ ہوں۔ جبکہ میں نے، اماں نے اور ابا نے ہمیشہ چچا اور چچی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، کبھی ان کے ساتھ کوئی بد سلوکی نہیں کی تھی، مگر پھر بھی چچا نے ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اور میں جانتی تھی یہ سب چچی کا ہی کیا درا ہے، انہوں نے ہی چچا کو آنے سے روکا ہوگا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چچا کبھی ہم سے ملیں، اور چچا کو بھی ایسے جیسے خون سفید ہو گیا ہو، انہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چچا نے تو قسم کھا لی تھی کہ وہ ہمیں اپنا چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے۔ اب تو میں نے بھی اماں کو کہہ دیا تھا کہ اماں، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اپنا کماتے ہیں، ہمیں چچا کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی یہ دنیا بہت ظالم ہے، اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتی، نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگاتی ہے، الزامات بھی ایسے جو سنے نہیں جاتے۔ اماں کہنے لگیں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو یہ دنیا رحم سے انسان کو دیکھنے لگتی ہے، لیکن جب ایک عورت کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ جائے تو یہ دنیا اسے بھیڑیے کی طرح کھانے لگتی ہے، اسے بھیڑیے کی نظر سے دیکھتی ہے اور چیتے کے دانتوں سے چبا جاتی ہے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، تمہارے منہ پر میری اور میرے منہ پر تمہاری۔ اور رہی بات تمہارے چچا کی، تو اس کا خون تو تبھی سفید ہو گیا تھا جب تمہارے ابا نے اپنے حصے میں سے کچھ حصہ اس کو دیا، اور اس کی خواہش تھی کہ اس کو زیادہ حصہ ملے، جبکہ وہ حصہ جس پر یہ لوگ اپنا قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی تمہارے ابا کا ہے۔ تمہارے ابا نے ابھی تک ان کو لکھ کر نہیں دیا۔ وہ دکانیں آج اگر ہمارے پاس ہوں تو آج ہمیں لوگوں کی طرح طرح کی باتیں نہ سننی پڑیں اور نہ ہی اتنی محنت مزدوری کرنی پڑے۔ میری اماں بہت خوبصورت تھی، مگر اب جب میں ان کو دیکھتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، کیونکہ اماں بہت جوان اور خوبصورت تھی۔ لیکن اب ابا کے جانے کے بعد اور اتنی محنت کے بعد اماں بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ اماں کے کندھے جھک گئے تھے، چہرے پر اینک لگ گئی تھی، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ اس سے زیادہ ظلم اماں پر کیا ہو سکتا تھا؟ اماں جو ہنس کی مسکراتی رہتی تھیں اب بالکل خاموش ہو گئی تھیں۔ ایک بات جو اماں کی بہت اچھی تھی وہ یہ کہ انہوں نے اپنے پچھلوں کی آواز نہیں دی تھی۔ اپنے مشکل وقت انہوں نے اپنے اماں ابا کو نہیں بلایا تھا اور نہ ہی اپنے بہن بھائیوں سے کوئی مدد مانگی تھی۔ انہوں نے اپنے بل بوتے پر سب کچھ کرنا چاہا، لیکن ان سب میں اماں کی زندگی ساری تباہ ہو گئی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ عورت بہت طاقتور ہوتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اور اماں کو دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ لوگ جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ عورت میں حقیقتاً مرد سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ مرد اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو عورت اپنا گھر بار، اپنے بچے، ان کی تعلیم و تربیت سب سنبھال لیتی ہے، مگر اگر عورت اس دنیا سے چلی جائے تو مرد کو یہ سب سنبھالنے کے لیے دوسری شادی کرنی پڑتی ہے۔
عورت کا رتبہ خدا نے اسی لیے بڑا رکھا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے کام کر لیتی ہے. وہ وقت آنے پر مرد بھی بن جاتی ہے اور عورت بھی. زندگی کے فیصلے اماں ہی کرنے لگی تھی. کپڑے سلائی کر کے اب وہ تھک چکی تھی. ان کے ہاتھوں پر بڑے بڑے چھالے بن گئے تھے اور یہ چھالے زہر بن کے پورے وجود میں پھیل گئے تھے. اب ہر جگہ اماں کا وہ چھوٹا چھوٹا چھالا بنتا اور پھٹ جاتا، پھر ایسے ہی دوسری طرف چھالے بن جاتے. اماں کا پورا وجود خراب ہو گیا تھا. اور پھر ایک روز میں اماں سے پوچھ رہی تھی کہ کتنے کپڑے رہ گئے ہیں اور کب تک سلائی ہو جائیں گے. جیسے ہی میں اماں کے پاس ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ بستر پر اونٹھے منہ لیٹی ہیں. مجھے اماں پر بہت پیار آیا. وہ اس وقت سو رہی تھی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اماں کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی. جھاگ کا نکلنا تھا کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میرے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے. مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اماں کو کیا ہو گیا ہے. اماں اس طرح تو نہیں تھی. میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیا ہوا ہے. اماں کو بہت سی آوازیں دی مگر اماں نے تو ایک بھی آواز نہیں سنی. میں اماں کو پکارتی رہی لیکن ایک اور قیامت میرے سر پر آ پہنچی تھی. میرے سر پر 7 آسمان گر پڑے تھے. میرے سر سے آخری سہارا بھی چھین لیا گیا تھا. میری اماں اس دنیا سے چل بسی تھی. جس وقت اماں اس دنیا سے گئیں اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی اور اماں کے جانے کے بعد تو میں جیسے نڈھال ہو گئی تھی. میں نے اپنے چچا کو آخری دفعہ فون کیا. چچا نے فون اٹھایا تو میں نے انہیں روتے ہوئے بتا دیا کہ اماں بھی اس دنیا سے چلی گئی ہیں. لیکن اس دفعہ میری سوچ کی عین برعکس چچا اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گئے تھے، جن میں چچا، چچی اور ان کے 2 بیٹے تھے. چچی تو مگر مچھ کے آنسو بہاتی رہیں. بھاگ کر میرے پاس آئیں اور آ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا تیری اماں کا سن کر. تو میری بچی ہے. آس پاس کے لوگ بھی میری چچی کی واہ واہ کرنے لگے. میری چچی کو اور کیا چاہیے تھا. لوگوں سے تعریفیں بٹور رہی تھی اور اتنا اندازہ ہی نہیں تھا کہ آج اس گھر میں ایک کوحرام مچا ہوا ہے. کسی کا انتقال ہوا ہے. چچی کی عادت تھی کہ وہ ہر وقت ہنستی رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر ہنستی رہتی تھی. ابھی بھی یہ اماں کی میت درمیان میں پڑی تھی اور وہ عورتوں کو ایک طرف بیٹھی ان کے ساتھ بہت سی باتیں کر رہی تھی. مجھے ایک دم غصہ آیا. میں نے جا کر جیسے ہی ایک بڑے سے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور پھر مگر مچھ کے آنسو بہا کر کہنے لگی، ادھر آ میری بچی، میرے پاس بیٹھ جا. میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور سوچنے لگی کہ چچی کو کب سے مجھ سے اتنی محبت ہو گئی. پھر ایک خیال، انجانا سا خیال میرے دماغ میں آیا اور سوچا ہو سکتا ہے چچی کو احساس ہو گیا ہو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا. اب وہ اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر میں نے صاف انکار کر دیا. ان سے کہا کہ ابھی میں فارغ نہیں ہوں، میں یہاں پر اپنا خود گزارا کر لوں گی، آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر چچی نے میری ایک بات نہ سنی. لوگوں کے سامنے زیادہ بڑھ بڑھ کر باتیں سنانے لگیں اور کہنے لگیں، ہم تجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھلا تنہا تو کیا کرے گی، اس پر تو ہمیں ہی باتیں سنا رہی ہے. میں نے چچی سے کہا کہ تب آپ لوگ کہاں پر تھے جب میرے ابا اس دنیا سے گئے تھے؟ تب آپ لوگوں کو خیال کیوں نہیں آیا کہ ہم اکیلے ہو سکتے ہیں؟ چچی ایک دم گڑبڑا گئی اور آنکھیں چرانے لگی کیونکہ لوگوں کی نظریں چچی کے اوپر تھیں کہ چچی کیا جواب دیتی ہیں. تبھی وہ مگر مچھ کے آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی کہ تم ہی کیا جانو ہمارا دکھ، ہم تمہیں اب کیا بتائیں. تمہارے چچا کو کاروبار میں کتنا نقصان ہوا تھا. اس وقت تو ہم خود بھیک مانگنے کے اوپر آئے تھے اور پھر تم لوگوں کو لا کر اگر تم لوگوں کی کفالت ٹھیک سے نہ کرتے تو خدا کی نظر میں بھی گنہگار ہوتے. اسی لیے ہم لوگوں نے تم لوگوں سے کنارہ کشی کرنا بہتر سمجھا. میں نے غصے سے سر جھٹکا اور کہا کہ بہت اچھا بہانہ ہے آپ کے پاس. تبھی آس پڑوس کے لوگ کہنے لگے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. خدا کی نظر میں گنہگار بننے سے بہتر تھا کہ تم لوگوں کی نظر میں ہی گنہگار بن جایا جاتا. اور پھر وہی بات کہ لوگ کیا کہیں گے، اسی کو سوچتے ہوئے مجھے اپنے چچا اور چچی کے ساتھ جانا پڑا. لیکن میں وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہاں جا کر میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا.
میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح کوئی معجزہ ہو جائے اور مجھے وہاں نہ جانا پڑے، لیکن ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے جو اپنے وقت پر ہی ٹلتا ہے۔ مجھے چچی اور چچا اپنے ساتھ لے گئے۔ چچا چچی کا بیٹا مجھ سے بڑا تھا، وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتا۔ مجھے اس کی نظر رکھنے پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی۔ میں اس سے ہر وقت بچتی پھرتی، نظریں چراتی پھرتی تھی۔ میں اسے اپنا آپ چھپاتی پھرتی تھی کہ کہیں اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی جب چچا کا بیٹا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں تمہارے حصے کا بدلہ سب سے لوں گا۔ اماں نے تمہارے اوپر بہت ظلم کیا ہے، تمہیں ملازمہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں اماں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر میری آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ یہ بات حقیقت تھی کہ میں جب سے آئی تھی تب سے چچی نے مجھے ملازمہ ہی بنایا ہوا تھا، اور میں جانتی تھی کہ یہی سب ہوگا، اسی لیے میں نے اپنے دماغ کو اپنے گھر میں ہی تیار کر لیا تھا۔ اسی لیے مجھے زیادہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اس کی بات کو سر جھٹکا اور اپنے کام میں لگ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی بھلا کسی غیر کی خاطر اپنے ماں باپ سے بدلہ لیتا ہے؟ لیکن سر پر آسمان تب ٹوٹا جب اگلے ہی روز چچا چچی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں حیرانگی سے ان کے کمرے میں گئی تو ایک طرف میرا کزن بیٹھا تھا اور دوسری طرف میرے چچا، اور ان کے پیچھے چچی منہ پھلائے بیٹھی تھی اور غصے سے بار بار میری طرف گھور رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے سب پر ایک نظر تو ڈالی۔ اس کے بعد چچا سے پوچھا کہ جی چچا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ تبھی چچا کہنے لگے ہاں بلایا تھا۔ اگر میں تمہارا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دوں تو تمہیں اس بات سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ الفاظ تھے عسیسہ جو میرے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اپنے کزن کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چچا کہنے لگے کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میرا دماغ ایک دم سن ہو گیا اور میں سوچنے لگی کہ چچا نے بھی میرا کوئی رشتہ کہیں کرنا ہے یا پھر وہ مجھے گھر بٹھا کر اپنی ملازمہ بنا لیں گے۔ کل کو جب ان کے بیٹوں کی شادی ہوگی ان کی بیویوں کی باتیں بھی مجھے ہی سننی پڑیں گی، تو بھلا میں کیوں سنوں؟ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا اور چچا کو اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اسی وقت کمرے سے باہر نکل گئی، مگر پیچھے سے چچی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی جو کہہ رہی تھی میں کسی صورت اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، میں کبھی بھی اس لڑکی کو بہو کی صورت میں قبول نہیں کروں گی۔ اور چچا کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس میں کمی کیا ہے؟ تبھی میرا کزن کہنے لگا کہ یہ اس کو اس لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ دونوں کو کھا گئی، یہ ہمارے گھر میں آئے گی تو یہاں پر بھی نحوست پھیلا دے گی۔ اتنی زیادہ باتیں سننا میرے بس سے باہر تھا، اسی لیے میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد چچی کچن میں آئی تو اٹھا کر برتن پھینکنے لگی، اور تبھی میرے پاس آئی اور میرا بازو کھینچ کر مجھے کہنے لگی کہ تم نے کیا جال پھیلایا ہے، تم نے میرے بیٹے پر کون سا جادو کیا ہے جو وہ تمہارے ہی گن گائے جا رہا ہے، تمہارے بغیر تو وہ کچھ دیکھ بھی نہیں رہا۔ میں نے چچی سے کہا کہ بھلا میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے انہیں کچھ نہیں کہا اور نہ ہی یہ رشتہ انہوں نے میری وجہ سے کیا ہے، وہ خود مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ تبھی میری چچی نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ دیا اور کہنے لگیں کہ مجھے بچی سمجھ رکھا ہے کیا؟ میں سمجھتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کے سارے کھیل، تم لوگوں کو مردوں کو پھنسانا بہت اچھے سے آتا ہے، جیسے تمہاری اماں نے تمہارے ابا کو سب سے دور کر کے رکھا۔ کیا ہی ہو جاتا اگر وہ تمہارے چچا کو اپنی جائیداد میں سے زیادہ حصہ دے دیتا، لیکن تمہاری اماں نے انہیں روک کر رکھا۔ اب تم ہمارے بیٹے کو بھی ہم سے جدا کرنا چاہتی ہو، اسے بھی اپنے باپ جیسا بنانا چاہتی ہو تاکہ وہ بھی ہم سے دور ہو جائے۔ میں نے چچی سے کہا کہ چچی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں بھلا کیوں ایسا کروں گی؟ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی اس شادی کے کرنے سے میرا کوئی مقصد ایسا تھا۔ میں تو بس یہاں سے نہیں جانا چاہتی، اس لیے میں نے اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ کل کو آپ نے کہیں اور بھی تو میری شادی کرنی ہی تھی، تو پھر یہاں پر ہی کیوں نہیں؟ چچی کہنے لگیں کہ بہت چالاک ہو گئی ہو، میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت معصوم ہو، لیکن تمہارے چال چلن تو مجھے اب سمجھ آئے ہیں۔
چچی میرے کردار پر بار بار انگلیاں اٹھائے جا رہی تھی اور میں خاموشی سے ان کی ہر بات سن رہی تھی، لیکن اب تو میری بس ہو گئی تھی۔ میں نے چچی سے کہا کہ چچی بس بہت ہو گیا، میں مزید آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ تبھی وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، بڑی بات ہے، تمہارے تو تیور ابھی سے بدل گئے، شادی کے بعد کیا کرو گی؟ اب کی مرتبہ میں نے چچی کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اماں مجھے کہاں پر چھوڑ دیا، اماں ابا کو مجھ پر ترس کیوں نہیں آیا؟ کچھ روز گزرے تھے کہ چچا نے کہا کہ اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے۔ میں تو حیران رہ گئی تھی کہ اتنی جلدی، مگر مجھے اس سے کیا ہوتا، آج یا کل شادی تو کرنی ہی تھی۔ میرا نکاح ہو گیا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ شکر ہے خدا کا کوئی تو ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک اور مصیبت میرے گلے پڑنے والی ہے۔ کچھ نہ کر کے بھی میں گنہگار بننے والی ہوں۔ میرے شوہر نے دفتر جانا شروع کیا تو مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ بس خیر خیریت سے میرا شوہر واپس آ جائے، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میرے شوہر کو ہلکی سی بھی آنچ آئی تو میری چچی مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گی۔ وہ مجھ پر بالکل بھی رحم نہیں کریں گی، وہ تو پہلے ہی مجھے منحوس سمجھتی ہیں۔ اس پر اگر میرے شوہر کو کچھ ہوا تو وہ سارا الزام مجھ پر لگا دیں گی۔ اس پر اس گھر میں صرف ایک وہی تو تھا جو میرا ساتھ دیتا تھا، اور باقی سب کو تو اپنی ہی اپنی پڑی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جس بات سے انسان زیادہ گھبراتا ہو ہمیشہ وہی آگے آتی ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آج نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کئی مرتبہ کہا کہ گھر پر ہی رہ لو، چھٹی کر لو، نہ جاؤ، تو مسکرا کر کہنے لگا کہ آج جلدی آ جاؤں گا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے شوہر کو الوداع کیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آخری دفعہ میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہوں، کیونکہ تھوڑا وقت ہی گزرا تھا جب گھر کے باہر ایمبولینس آ گئی۔ مجھے تو ایک دم دھڑکا لگ گیا۔ میں نے جیسے ہی بھاگ کر باہر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میرا شوہر ہی تھا اور اس کے پورے وجود پر زخموں کے نشان تھے۔ لیکن جان تو اس وقت نکلی جب مجھے علم ہوا کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ کیسا طوفان تھا، یہ کیسی آندھی تھی جو میری زندگی میں آ گئی تھی۔ میں تو ایک دم گھبرا ہی گئی تھی۔ آخر میں کیسے یہ سب برداشت کروں گی؟ میری چچی نے تو میرے شوہر کے جانے کے بعد میرا جینا ہی حرام کر دیا تھا، مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں بیوہ ہو کر کہاں جاتی؟ میں اپنی چچی کے ترلے منتیں کرتی رہی، مگر انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی اور کہنے لگی، تم نے میرا بیٹا کھا لیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور ان سب میں میرے چچا نے بھی کوئی بات نہ کی، انہوں نے بھی اپنی نظریں چرا لی۔ میرا چھوٹا دیور بھی خاموشی سے ایک طرف کھڑا رو رہا تھا۔ اس نے ایک دو مرتبہ اپنی اماں سے کہا بھی کہ اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے۔ تبھی چچی نے اسے بھی جھڑک دیا، کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا، یہ تو ہے ہی نحوست کی ماری، پہلے اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب میرے بیٹے کو بھی۔ میں عدت میں تھی جب سسرال والوں نے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں یتیم اور لاوارث تھی، کیونکہ میرے چچا نے میرا گھر بھی بیچ دیا تھا اور اس کے پیسے بھی خود رکھ لیے اور میری ساری جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ مگر مجھے ان سب سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میری شادی تو اسی گھر میں ہوئی تھی۔ لیکن اب میرے چچی اور چچا نے مجھے کوئی حصہ بھی نہ دیا۔ میرے شوہر کی جائیداد میں سے جو میرا حصہ بنتا تھا وہ بھی، اور اس کے بعد مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ اسی لیے میں ایک دارالامان میں اپنی عدت گزارنے لگی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہاں پر کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا اور وہاں پر مجھ پر ترس کھا کر رکھ بھی لیا گیا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے تھے۔ 5 مہینوں کے بعد وہاں کی انچارج بدلی تو ایک نئی انچارج وہاں پر آ گئی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ انچارج کافی سخت ہے۔ اب تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے کہ کہیں پھر سے مجھے اب یہ جگہ چھوڑنی نہ پڑ جائے۔ ایک دن انچارج آ کر کہنے لگی، کوئی کام کاج کرو تبھی یہاں جگہ ملے گی۔ میں نے اماں کے ساتھ مل کر سلائی کی ہوئی تھی، اسی لیے مجھے سلائی کا کام بہت اچھے سے آتا تھا۔ یوں میں وہاں رہ کر کپڑے سلائی کرنے لگی، کیونکہ مجھے یہ ہنر آتا تھا۔
ایک دن اس نے لال جوڑا لا کر دیا. وہ جوڑا بہت خوبصورت تھا. تبھی انچارج کہنے لگی کہ اس کو جلدی سی لینا، کل عید ہے، اس کو دیر مت کرنا. میں نے ہاں میں سر ہلایا اور سر جھکا کر وہ سوٹ سلائی کرنے لگی، مگر نہ جانے کیوں بار بار میرا دل اس سوٹ کو لینے کا کر رہا تھا. جیسے ہی وہ سلائی کیا اور اگلے روز انچارج کو دیا تو اس نے مجھے وہ سوٹ پہننے کو کہا. میں حیران تھی، لیکن اس نے میرے کان میں ایک ایسی بات کہی کہ میں فوراً ہی وہ لال جوڑا پہن کر دلہن بن کر بیٹھ گئی. لیکن قیامت تو تب ٹوٹی جب کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا. مجھے کافی حیرانگی ہوئی. میں نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری چچی کا دوسرا بیٹا تھا. میں نے حیرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میرے تو ہوش اڑ گئے جب میں نے اپنے دیور کے منہ سے ایسی بات سنی. میں نے اسے کہا کہ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ ہاں سب معلوم ہے، میری اماں فالج کی مریضہ ہو گئی ہیں اور بستر پر آ گئی ہیں. ابا کا انتقال ہو گیا ہے. ان 5 مہینوں میں جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں. خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو. اماں تمہیں بلا رہی ہیں، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں. میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایسے ہی گھر چلی جاؤں گی، مگر میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی. تبھی وہ کہنے لگا کہ یہ جوڑا میں نے ہی بھجوایا تھا، تم آج ہی مجھ سے نکاح کر لو. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا. مجھے کچھ نہیں چاہیے اور نہ ہی میری ماں کو. بس خدا کے لیے ایک دفعہ گھر چلو اور جا کر میری ماں کو معاف کر دو تاکہ وہ زندگی کے آخری لمحات پرسکون ہو کر گزار سکیں. مجھے اپنا پرانا سارا وقت یاد آ گیا. میری چچی نے مجھ پر کتنا ظلم کیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. مجھے عدت بھی مکمل نہ کرنے دی تھی اور مجھے گھر سے نکال دیا تھا. آخر کیوں؟ میرے ساتھ اتنا ظلم کرنے کے بعد اب کیوں انہیں خیال آ گیا تھا؟ کیونکہ اب وہ خود بیماری کی حالت میں تھی. اب انہیں خود احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ غلط تھا. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن روح پر دیے گئے الفاظوں کے زخم کبھی برداشت نہیں ہوتے. میری چچی کے الفاظ اتنے تلخ تھے کہ آج تک مجھے وہ الفاظ یاد ہیں. مگر میں نے خدا خوفی کرتے ہوئے اپنے دیور سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور جا کر تمہاری اماں کو معاف بھی کر دوں گی. لیکن یہ بات آج میں کہوں گی کہ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا. میں نے چچی کو دیکھا تو وہ بے سدھ سی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی. اس وقت احساس ہوا کہ انسان کی بس اتنی سی ہی اوقات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا.